السلام علیکم دوستو، مستنصر حسین تارڑ کا سفر نامہ ہراموش ناقابل فراموش کے 9ویں حصے کے ساتھ حاضر ہوں۔ گلگت کے زناڈو میں چیف منسٹر ہاؤس میں ابھی کچھ دھوپ باقی تھی۔ گلگت کے جزیرے کے گرد چٹیل چٹانوں کے جو حصار تھے ان پر ابھی دھوپ باقی تھی۔ چٹانوں کی اوٹ میں سے جو برفوں کی سفید شہزادیاں جھانکتی تھیں وہ اس بجھتی ہوئی دھوپ کی گنگا میں نہا کر نکلتی تھیں اور ان کے بدن زرد اوڑھنیوں میں لپٹے ہوئے تھے۔ گلگت بظاہر تو ایک بے جان سا شہر لوگوں کو دکھائی دیتا تھا، لیکن اس شہر کے نام میں جو دور افتادگی اور تنہائی تھی اس میں ایک ایسی کشش تھی جو کسی اور پہاڑی شہر میں نہیں ہے، جیسے قبلائی خان کا موسم گرما کا صدر مقام زناڈو، جس کے کھنڈر ہو چکے ایوانوں اور کاروان سراؤں میں گھاس اگتی ہے اور اس میں چھپکلیاں سرکتی ہیں، اور کبھی وہ چین کی عظیم سلطنت کی شان و شوکت کے تکبر میں گم دنیا کے کسی اور شہر کو خاطر میں نہ لاتا تھا، جسے نہ صرف مارکو پولو نے بیان کیا بلکہ کالرج کی مشہور زمانہ نظم قبلائی خان نے آنے والے تمام نامعلوم کی جستجو کے جنونیوں کو شاعری کے اس لازوال رومانوی اظہار کا گرویدہ کر دیا۔ کالرج نے یہ نظم بھی افیون کی ترنگ میں مبتلا ہو کر لکھی، اور وہ اس نظم میں اپنے اس نشے کا بخوبی اقرار بھی کرتا ہے، اور میں اقرار کرتا ہوں کہ کالرج نے جو ایک خوابناک جہان زناڈو کا تخلیق کیا ہے، جس میں کسی الف نام کے دریا کے کناروں پر چنگیز خان کے پوتے قبلائی خان کا دارالسلطنت ہے، اور یہ دریا زیر زمین غاروں میں سے بہتا سمندر کی خاموشی میں جا اترتا ہے، اور یہاں وہ قصر ہے جسے اس نے مسرت کا گنبد کہا ہے، اور وہاں جنگلوں میں جتنے شجر ہیں ان میں سے سحر انگیز مشرقی مہک پھوٹتی ہے، اور یہ جنگل بھی تب وجود میں آ گئے تھے جب وہ پہاڑ پیدا ہوئے تھے، اور وہاں ایک عورت ہے دل نشین۔ تو میں اقرار کرتا ہوں کہ ایسا خوابناک جہان خس و خاشاک زمانے کے بخت جہان کی مانند افیون کے گولے نگلنے کے بغیر ہرگز تصور کے کرشموں میں سے جنم نہیں لے سکتا تھا۔ آخر میں ان 50 برسوں میں قبلائی خان ایسی نشہ آور تحریر کیوں نہ لکھ سکا؟ افیون کی گولیاں دودھ کے ساتھ نگلتا تو لکھتا۔ یہ زناڈو تھا جہاں قبلائی خان نے ایک شاہانہ مسرت کا گنبد تعمیر کرنے کا حکم دیا، جہاں مقدس دریا الف نام کا بہتا تھا، ایسی زیر زمین غاروں میں جن کی پیمائش انسان کے بس میں نہیں، اور وہ سورج سے محروم ایک سمندر میں جا گرتا تھا۔ ایسے ہی گلگت بھی میرے لیے ایک زناڈو تھا، صرف اس فرق کے ساتھ کہ یہ ابھی کھنڈر نہیں ہوا تھا، صرف اس لیے کہ یہ دروازہ تھا۔ پہاڑوں کی سلطنت کے جتنے بلند بخت تھے اور کوہ و قاف تھے جن میں داستانوی وادیاں سحر پوش تھیں، اس دروازے کے پار تھیں۔ ہنزا نگر، شمشال، چے پرساں اور درائے خنجراب، اور اس کے راستے میں وجود میں آ جانے والی عطا آباد جھیل۔ زناک ٹوکسی اب تو ایک معمولی ندی ہو چکے دریا کے کنارے آباد تھا، اور گلگت اپنے نام کے دریا کے کناروں پر اب بھی آباد ہے۔ گلگت ایک جزیرہ ہے۔ ہم پورے 5 بجے گلگت بلتستان کے چیف منسٹر حفیظ الرحمان کی رہائش گاہ میں داخل ہو رہے تھے، اور چیف منسٹر چاہے گلگت بلتستان کا ہوتا تو چیف منسٹر ہے نا، تو اس کی رہائش گاہ میں آپ نہایت تھکاوٹ بھری حالتوں میں، چرمر لباسوں میں، پریشان حالوں میں تو داخل نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ گلگت میں داخل ہونے سے بیشتر سب حضرات نے اپنے رخسیکوں میں سے اپنے بہترین ملبوسات برآمد کیے۔ کوچ کے اندر ایک دوسرے سے منہ موڑ کر نئے نئے جوڑے پہنے، نئے کپڑے پہنوں کس کے لیے، اور بال بناؤں کس کے لیے؟ چیف منسٹر کے لیے، چیف منسٹر کے لیے۔ ویسے آپس کی بات ہے کہ اتنی ٹش نکالنے اور بقول تاج ڈیکوریشن کرنے کے باوجود ہماری ہیئت قضائی جوں کی توں رہی۔ ہم جتنے ہونک نظر آتے تھے اتنے ہی نظر آتے رہے، لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ سرفراز گوجر ایک کلف زدہ بخت جہان کی گردن کی طرح اکڑی ہوئی شلوار قمیض میں، تنویر خواجہ کی دبیز مونچھیں سنوری ہوئی، نسیم ایک زرد ٹی شرٹ میں نہایت سنجیدہ شکل بنانے کی ناکام کوشش میں،
ڈاکٹر ایسن ایک واحد پی کیپ سے اپنا سرمایہ یعنی گنج پوشیدہ کرتا ہوا۔ عاطف کی داڑھی میں بار بار کھجلی ہو رہی تھی، شاید اس میں کچھ جوئیں رینگتی تھیں۔ کامران ڈھلتی عمر کا ایک پلے بوائے عمر رفتہ کو آواز دیتا ہوا ایک سیاہ چشمہ لگائے، اور وہ شخص جس نے گلگت بلتستان کے اہل اقتدار کے کانوں میں پھونکا تھا کہ اس تارڑ کی ابھی کچھ قدر کر لو ورنہ کوچ کر گیا تو کیا کرو گے۔ وقار ملک کیمرے کی آنکھ سے اپنی آنکھ جوڑے۔ چیف منسٹر صاحب بنفس نفیس ہمارے استقبال کے لیے اپنی رہائش گاہ سے باہر جانے کب سے کھڑے تھے، کھڑی نیم کے نیچے جانے کب سے کھڑے تھے، اور ان کے ہمراہ گلگت بلتستان کی اسمبلی کے اسپیکر ناشاد صاحب بھی کھڑے تھے۔ انہیں بہت برسوں سے جانتا تھا اور گواہی دے سکتا ہوں کہ وہ حال ہی میں ناشاد نہ ہوئے تھے، روز اول سے ناشاد چلے آتے تھے۔ اے عشق ہمیں برباد نہ کر، ناشاد نہ کر۔ کہا جا سکتا ہے کہ ہماری خوب آؤ بھگت ہوئی۔ چیف منسٹر صاحب نے مجھے حیرت سے دوچار کیا جب انہوں نے میری توصیف کرتے ہوئے میرے شمال کے سفر ناموں کے نام فرفر سنا دیے۔ یقیناً ان کا پرائیویٹ سیکرٹری فیس بک اور گوگل سے استفادہ کر کے انہیں یہ معلومات باہم پہنچا چکا تھا۔ انہوں نے مجھے گلگت بلتستان کا ایک غیر سرکاری سفیر قرار دیا۔ میں نے دل میں رب کا شکر ادا کیا کہ میں غیر سرکاری تھا، کہ سرکاری سفیر ہونے کے لیے ایک گھامڑ اور واہیات شکل کا ہونا بہت ضروری تھا، ایک لطیفے باز مسخرہ ہونا بنیادی قابلیت تھی۔ چیف منسٹر صاحب جن کی آنکھیں سرما زدہ لگتی تھیں اور جن کی کلائی پر ایک اگرچہ قیمتی مگر بوجھل گھڑی بندھی تھی، ایک منجے ہوئے اور قابل اعتبار لگتے سیاستدان تھے۔ انہوں نے جو منصوبے بیان کیے وہ قابل عمل لگتے تھے، وہ مجھے اچھے لگے، بیشتر ان کی پارٹی کے سیاستدانوں کی مانند عقل سے پیدل نہ لگے۔ انہوں نے نہ صرف مجھے ایک خصوصی ایوارڈ سے نوازا بلکہ جیسا کہ میں تذکرہ کر چکا ہوں، میرے نام سے ایک ایسے ایوارڈ کے اجرا کا اعلان کیا جو ہر برس شمال کے بارے میں لکھے جانے والے بہترین سفر نامے اور ڈاکیومنٹری پر تفویض کیا جائے گا۔ میں نے اس عنایت کے جواب میں ان کی خدمت میں اپنے 3-4 شمال کے سفر نامے پیش کیے، اور اگلے روز ان خطوں کے اخباروں کے فرنٹ پیج پر ہماری تصویریں تھیں۔ ان کے پرائیویٹ سیکرٹری کا کہنا تھا کہ آج چیف منسٹر صاحب کو اسلام آباد سے وزیر اعظم کا بلاوا آ گیا تھا۔ وہاں کوئی اعلیٰ سطح کی میٹنگ تھی، اگرچہ کوئی بھی ایسی میٹنگ نچلی سطح کی نہیں ہوتی، اور حافظ صاحب نے صرف اس لیے معذرت کر لی کہ انہوں نے آپ کا استقبال کرنا تھا۔ یہ واقعی ایک بھلا آدمی تھا۔ ناشاد صاحب مجھے دیکھ کر کچھ دیر کے لیے کچھ شاد ہوتے اور پھر ناشاد ہو جاتے۔ کیا آج سے تقریباً 34 برس بیشتر جب سلجوق کے ہمراہ شمال کے ڈر کے اندر ایک اجنبی کی صورت میں گھبراہٹ اور خوف میں مبتلا آیا تھا، اسی شہر گلگت میں بلکہ اسی چٹانوں سے گھرے جزیرے میں قید ہو گیا تھا اور اس شہر سے بیزار ہو گیا تھا، تو کیا تب میرے گمان میں تھا کہ شمال کے عشق میں مبتلا ہو کر ہنزہ داستان کے نام سے جو میں نے پہلا خط لکھا تھا، تب کیا میرے گمان میں تھا کہ آج سے 34 برس بعد اسی شہر میں ایک بھلا سا چیف منسٹر اپنے گھر میں میری پذیرائی کرے گا؟ نہ، بالکل نہیں۔ میرے گمان میں کہاں یہ عزت افزائی تھی۔ رسوائی جن کے نصیب میں ہو انہیں عزت افزائی کی عادت نہیں ہوتی۔ چائے کی میز ہمارے لیے کچھ یوں سجا دی گئی تھی، اتنے پکوان اور کھانے تھے کہ کیا بیان کریں۔ میں نے صرف ایک شامی کباب اپنی پلیٹ میں رکھا تو ڈاکٹر ایسن نے سرگوشی کی، سر، اسرار انتظار کر رہا ہے۔ کون انتظار؟ انتظار نہیں سر، اسرار۔ تو پھر کون سا اسرار؟ میں دراصل عزت افزائی کے اس ناگہانی اعزاز کے خمار میں تھا، چنانچہ مجھے کچھ سنائی نہ دیتا تھا کہ انتظار کیا ہے اور اسرار کیا ہے، جبکہ ایک کان سے میں مکمل طور پر بہرا بھی ہو چکا تھا تو کیسے کچھ بھی سنائی دیتا۔ راکا پوشی کی برفوں کے سائے میں جو اسرار ہے، ویران ریسٹ ہاؤس والا پر اسرار اسرار۔ آپ یہاں ہمارے ہاں شب بسر کر سکتے ہیں، چیف منسٹر صاحب نے پیشکش کی۔ ڈنر کے لیے ٹھہر جائیے۔ میں نے گلگت بلتستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور رخصت کی اجازت چاہی۔ ناشاد اب بہت ہی ناشاد ہو چکا تھا۔ شاید یہ شام تھی جس میں سب دل آزردہ اور ناشاد ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دھوپ باقی تھی، گلگت کے چٹانی رخساروں پر ابھی کچھ دھوپ باقی تھی،
جب ہم اس جزیرے میں سے نکلے، مجھے مناپن تک کے سفر کی کچھ خبر نہ ہوئی کہ میرا دل آج سے 33 برس بیشتر کے گلگت میں دھڑکتا تھا، جہاں ایک ایسی ہی شام تھی۔ سلجوق میں پولو گراؤنڈ کے کناروں پر بیٹھے تھے اور ہم دونوں کے چہروں پر شام کی سرخی بچھتی جاتی تھی، اور اس شام میں پولو گراؤنڈ میں نہایت لچکتی ہوئی جلد والے، جن کی دمیں اٹھی ہوئی تھیں، ان کی کنوتیاں تنی ہوئی تھیں، گھوڑے شام کی تمکنت میں پولو کی سرکشی میں مبتلا بھاگتے تھے، اور ہر گھوڑے پر اس کے لیے مخصوص ایک شام اترتی، اسے ایک یونانی دیومالا کے گھوڑے کی مانند ایک دیوتا کا روپ دیتی تھی۔ اور پولو کے کھلاڑیوں میں بلبل جان بھی تھا۔ اس نے سلجوق کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تھا، بیٹے آپ یہاں کیسے آ گئے؟ تو سلجوق نے کہا تھا کہ مجھے ابو لے آئے۔ میں اپنے دھیان میں گم رہا اور مجھے مناپن تک کے سفر کی کچھ خبر نہ ہوئی۔ دوستو، یہ تھا سفر نامہ ہراموش ناقابل فراموش کا 9واں حصہ۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔